السلام علیکم. آج میں چھٹیوں پر نیو جرسی آیا ہوا تھا. بہت خوبصورت یہاں موسم ہے, سورج نکلا ہوا ہے, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے, خنکی اتنی زیادہ نہیں ہے. امریکہ کا موسم, امریکہ کا انوائرمنٹ, سبحان اللہ کیا قدرت کے رنگ ہیں. آج میں کچھ پھر پاکستان کے حالات پر گفتگو کرنا چاہوں گا. پہلے میں ذرا تھوڑا سا بلیک فرائیڈے کا بتاتا چلوں. کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے بلیک فرائیڈے ایک تہوار, ایک روایت سی بن چکی ہوئی ہے. ایکچولی یہ پرانے وقتوں میں اسٹور والے اپنی چیزیں اکاؤنٹنگ بند کرتے تھے تو وہ کچھ اکاؤنٹس کو بلیک وائٹ اپنا فگرز بیلنس آؤٹ کرتے تھے, تو اس سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور سستی چیزیں مل جاتی تھیں. اب تو یہ زیادہ تر اکانومیز آف اسکیل کے سلسلے میں زیادہ ہے کہ جس طرح اکانومیز آف اسکیل میں آپ زیادہ چیزیں بیچ دیتے ہیں بمپر سیل کہہ کے یا ہول سٹور آن سیل کہہ کے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایچ کریم بخش پہ گرمیوں میں سیل لگتی تھی, تو مجھے یاد ہے صبح سے لوگوں کی لائنیں لگ جاتی تھیں, ابھی اسٹور کھلتا بھی نہیں تھا. اسی طرح ادھر بھی رات سے لوگوں کی کچھ اسٹوروں پہ لائنیں لگ جاتی ہیں, کیونکہ اب آن لائن ہونے سے کافی ڈفرینٹ ہو گیا ہے, اور ایک سائبر منڈے بھی ہے جو اس منڈے کو ہوگا. تو پاکستان نے تو اس میں وائٹ فرائیڈے کا شاید کیا, کچھ پاکستانیوں نے نقل تو ضرور مارنی ہوتی ہے, کوئی الٹا سیدھا برگر بنا کے, نیلی پیلی جینز بنا کے, ٹھیک ہے نا, اپنے کلچر پر تو کچھ نہیں کرنا. اور ویسے ہی وہ چاچا جیسے کہتا ہے 2 نمبر طریقے سے بنا, 2 نمبر طریقے سے چلے گا, اور 2 نمبر طریقہ بھی اب تعفن پھیلا رہا ہے. آج میں کچھ باتیں اسی پر کروں گا. سپریم کورٹ کے بارے میں ایک میرے دوست نے مجھے بھجوایا کہ کس طرح مطلب ججوں نے ادھر عمر عطا بندیال جو ابھی سپریم کورٹ میں نیکسٹ چیف جسٹس بھی ہوں گے, انہوں نے ایک 6 مہینے سے بچی اغوا ہوئی ہے, اس کا کہا بھئی یہ کیوں نہیں مل رہی ہے, آپ کچھ کریں, اور یہ اور وہ. اس پہ جناب صاحب مظاہر نقوی ایک جج ہیں, اس نے کہا کہ ان کو گائیڈ کیا تفتیشیوں کو کہ آپ ایسا کریں کہ ملتان سے لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں, حیدرآباد بیچی جاتی ہیں وڈیروں کو, ادھر حیدرآباد چیک کریں. ویسے کمال ہے بے شرمی کی, بد اخلاقی کی. مجھے اپنا 10 سال پرانا لاہور ہائی کورٹ میں کیس یاد آ گیا جو میں نے ہیومن ٹریفکنگ پہ لڑکیوں کی دبئی کے لیے کیا, جس پہ جناب صاحب سہیل وڑیچ بھی کہہ رہا تھا کیوں ان کی روزی پر لات مارتے ہیں. تو مجھے یاد ہے لاہور ہائی کورٹ کے وہ رجسٹری نے FIA کو بھیج دیا کہ جی آپ رپورٹ دیں. وہ دن اور آج کا دن کون سی رپورٹ, سارے ملوث اس حرام زدگی میں, اس بدماشی میں, اس بد کرداری میں. کمال ہے. ان کو دیکھیں آج کل میں دیکھتا ہوں کہ جی حسن فواد اور راحت چیمہ کو بڑا ہیرو بنایا جاتا ہے. انہوں نے ایک دھلے کی کرپشن نہیں کی, 2-3 سال اندر رہے. ذرا میرے ہاتھ کریں, ابھی کر دیں میرے ہاتھ. جناب ہوا کیا, اسٹیبلشمنٹ نے ان دونوں سے بڑی VIP ٹریٹمنٹ دونوں کو دے کر سارے شریف کے پیسے کھانے کے کھرے نکلوائے, سارے فائلیں بنا لی باقاعدہ, ٹھیک ہے جی, اور ان کو ایز اے بارگیننگ چپ یوز کرنا چاہا, ان دونوں کو چھوڑ دیا. آپ دیکھیں اس کا سب سے بڑا ثبوت میں دیتا ہوں کہ فواد اتنا کلوز رہا, ساری ان کی الیکشن کیمپین بھی چلائی سروس میں ہوتے ہوئے 2013 کی. تو بتائیں مجھے کہ وہ آج کل مریم نواز کے جلسوں میں کیوں نہیں ہوتا, 2 سال ہو گئے ہیں ریٹائر ہوئے اس سے, ٹھیک ہے نا جی. جناب یہ بیسک وجہ یہ ہے کہ ملٹری نے ان دونوں کو یوز کیا ہے, اور نواز لیگ والے اتنے کھوتے اور پاگل ہیں. دیکھیں جی بیچارے کی 2 سال زندگی ادھر رہی, وہ گریڈ 18 میں سیکٹری ایجوکیشن لگا ہوا تھا, اور اس کے سیاہ کارنامے یہ نشاط والوں کو ہی اس نے منشا وغیرہ کو جو وہ ہوٹل شوٹل اور مال بنا ہے ادھر, یہ LDA کا پلاٹ تھا جو اس نے حرام زادے نے اونے پونے ان کو دیا منشا وغیرہ کا. بدماشی ہے, کرپشن ہے. یہ لوگ جو اوپر سے بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ایلیٹ کے کچھ چہرے آپ کو نظر آئیں گے. ایک
ایک ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں میں نے بہت دفعہ، میں پہلا شخص تھا جس نے اس کو ننگا کیا. میں چیئرمین پنجاب کوآپریٹو بورڈ فار لیکویڈیشن ہوتا تھا، تو وہ میں نے کچھ سرپلس پیسے کا ادھر نا ایک فنڈ بنوایا تھا، لا پاس کروایا تھا ایکٹ اسمبلی سے. تو اس میں سی ایم نے کہا جی کہ پی ایف کو بھی دے دیتے ہیں، جو انڈومنٹ فنڈ ہے ایجوکیشن کے لونز دیتا ہے، تو اس کو 2 ارب کی پہلی قسط دی گئی. ٹھیک ہے جی. تو اس قسط میں 2 ارب کی میں جناب صاحب اس نے ایک ڈاکٹر شمس ہے، کامران شمس، جو اسی کا لونڈا لپاڑا سا، انہوں نے ساتھ ہی مل کے اخوت بنائی، اس کو سی ای او بنا دیا. اس کی کرپشن ہی نہیں ختم ہوتی. کوئی ان کمپنیاں جو سی ایم نے بنائی تھی شہباز شریف نے، ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے دیں اس چیز کا چارج کہ جتنا اخوت کو مختلف اکاؤنٹس میں پیسہ ملا ہے جو کھربوں میں ہے، اس کا میں آپ کو بتاؤں، ان سے حساب لوں کہ انہوں نے کیا اس کا کیا ہے. اس کا آڈٹ کروایا جائے، پرفارمنس آڈٹ دیکھی جائے اس کی. کچھ نہیں، اربوں کھربوں، کوئی ایجوکیشن میں، کوئی کہیں، ہر جگہ. ایک میں مثال آپ کو بہت بڑی واضح دیتا ہوں جو آپ چیک کر سکتے ہیں. پسک پنجاب اسمال انڈسٹریز، کیا زبردست ادارہ، پوٹری کا گجرات میں انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور بہت سارے اسمال لیول پہ دستکاری کا، عورتوں کو باقی اسمال لیول پہ چیزیں سکھانے کا. ایل ڈی اے ان کا دفتر ہوتا تھا، مجھے یاد ہے یہ فروخ عرفان کا ایک ٹٹو سا بھائی تھا، اس کو بھی پسک کا ایم ڈی لگا دیا تھا. ان کو نواز شریف وغیرہ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ان اداروں کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. ان کو لیوریج کر کے پرائیویٹ لوگوں کو مچھلی پکڑنی نہ سکھائی جائے، مچھلی دی جائے اور اس میں کمیشن لیا جائے. یہ ان کی اپروچ رہی ہے. حالانکہ یہ پسک نے تندور بھی لگا کے دیے، وہ اب تندوروں والے بل کھا گئے، اب ان کو پیسے وہ کھا گئے پسک کے. ٹھیک ہے. انہوں نے پیسے ہی نہیں دیے. اب پسک کا کیا کہ ایل ڈی اے کو آگ لگا دی بلڈنگ کو، تو اس کے ساتھ والا جو پلاٹ ہے وہاں 1 ایکڑ کا پسک کا پلاٹ ہے، اس کو کوئی کولیٹرل رکھوا کے بینک آف پنجاب سے کوئی 80 ارب پسک کے لیے لیا، اور پسک کا سارا کام اخوت کو دے دیا. کمال ہے ویسے. 1% چارج رکھا پسک ادارے کو دینے کا، 1% چارج. مطلب کہ 80 کروڑ اخوت نے ہر سال 80 کروڑ پسک کو دینا تھا. وہ جی یہ کوئی 16 میں معاہدہ ہوا تھا، 16 یا 17 میں، اور ابھی تک ایک پیسہ اخوت نے نہیں دیا. 80 ارب سے پسک کی پرفارمنس جو ان سی اخوت سیگمنٹ ہے، اس کا پوچھی جائے امجد ثاقب سے کہ کیا ہے. امجد ثاقب یہ میرا ویلاگ سنیں، مجھے جواب دے. ٹھیک ہے نا جی. پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، اتنا فراڈ ہوا ہے، اتنی حرام زدگی ہوئی ہے. کمال ہے ویسے. اتنی صرف یہ کہ جی خطہ بڑا اسٹریٹیجک لوکیٹڈ ہے، امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے، فلاں کا بھی انٹرسٹ ہے، ٹمکان کا بھی انٹرسٹ ہے. ہر ایک نے اس کو تھوک لگایا اور وہ سائڈ پہ ہو گیا. کمال. کوئی پیٹریوٹزم نہیں، کوئی حب الوطنی نہیں. ادھر تو میں کہتا ہوں کہ پبلک کی پلیسز پہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، عام کرسیاں ورسیاں، کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جاتا کہ یار یہ ہماری اپنی پراپرٹی ہے. پیپل اون امریکہ، میں اون کرتا ہوں یو ایس اے کو. اتنا زیادہ میں اس دھرتی کو چومتا ہوں. اسی طرح میں پاکستان کو کرتا تھا، میرا دل ٹوٹتا تھا. میں نے سول سروسز اسی لیے چھوڑی تھی، اسی لیے میں نے شہباز شریف کو چھوڑا تھا. خدا را یہ فراڈ بند کریں، آنیسٹلی کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں. اور میں نے جیسے ایک ویلاگ ان کو ذلت آمیز زندگی پہ کیا ہے، آپ دیکھنا یہ بھگتیں گے. یہ بالکل یا خان، ایوب خان، بھٹو، ان سب کی طرح، ضیاء، ان سب کی طرح بھگتیں گے. یہ ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے. وہ ٹھیک فردوس عاشق گمان کہتی تھی کہ جناب خود تو یہ چارٹرڈ پلینز میں پھرتے ہیں، کوئی وہ میاں منیر، چودھری منیر کا، کوئی کسی کا، اور ماں کی ڈیڈ باڈی کارگو پلین میں بھیج دی. اندازہ لگائیں یہ ان کی مورل قدریں ہیں، اخلاقی طور پر گرے ہوئے لوگ. تو پاکستان پہ تو کامنٹ کرنا بہت ہی عجیب ہی اب ہو گیا ہے. یہ غلاظت اب بو کی انتہا تک پہنچ چکی ہے. خدا را کچھ کریں.
خدا را آپ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ سے ہی معاملات کو درست کرنا شروع کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.